میرے محترم دوستو، عزیز اور بزرگوں، یہ بیان حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بعد نماز فجر بنگلے والی مسجد میں 14 فروری سن 1960 کو بیان فرمایا تھا۔ یہ بیان، اس کا عنوان اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں کامیابی ہے۔ یہ اہم بیانات حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نام کی کتاب میں درج ہے۔ یہ کتاب اس وقت کہیں کے اوپر بھی مل نہیں پا رہی ہے، اس کا شائع ہونا بند ہو چکا ہے، اسی لیے اس بیان کو آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضرت نے خطبہ مسنونہ کے بعد ارشاد فرمایا: میرے عزیزوں اور دوستو، اللہ رب العزت کے خزانوں میں لامحدود کامیابیاں ہیں، اور ان کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو پاکی حاصل کرنی پڑتی ہے، لیکن پاکی حاصل ہوتی ہے اللہ رب العزت کے احکام کو پورا کرنے سے۔ انسان چونکہ ناپاک ہے، اور اس کی ناپاکی کی وجہ اس کی اپنی ضرورتوں کو اپنی مرضی سے پورا کرنا ہے۔ انسان جب اپنی ضرورت کو اپنی مرضی سے پورا کرتا ہے، جیسے جب ہم بیوی کے ساتھ صحبت کی ضرورت پوری کرتے ہیں تو ہم سر سے لے کر پیر تک ناپاک ہو جاتے ہیں، یا جب ہم پیشاب و پاخانہ کرتے ہیں تب ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کا اپنی ضرورتوں کو اپنی مرضی سے پورا کرنا اسے ناپاک کرتا ہے، اور پاکی پیدا ہوتی ہے اپنی ضرورتوں کو اللہ کی مرضی پر پورا کرنے سے۔ کہ بیوی کے ساتھ صحبت کی ضرورت پوری کر کے ہم سر سے لے کر پیر تک ناپاک ہو جاتے ہیں، پر وضو اور غسل کر کے ہم پھر پاک ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وضو اور غسل اللہ کا حکم ہے، اس لیے حکم کو پورا کرنے سے پاکی واپس آ جاتی ہے۔ آدمی پانی سے پاک نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے پاک ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے پاکی کا کوئی اور طریقہ بتایا ہوتا تو سالوں تک سمندر میں نہانے کے باوجود یہ آدمی ناپاک رہتا۔ اب اگر آدمی کو پانی حاصل کرنے کی قدرت نہیں ہے تو تیمم سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، کیونکہ تیمم بھی اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے خزانوں سے لینے کے لیے پاکی حاصل کیے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، کہ پہلے پاکی حاصل کرو اور پھر نماز کا عمل کرو۔ نماز شروع سے آخر تک احکام کی تکمیل کا نام ہے۔ پہلے وضو کا حکم، پھر قیام کا حکم، تلاوت کا، رکوع سجدہ، اور پھر قاعدے کا حکم۔ تو شروع سے آخر تک نماز کا عمل حکم کے پورا کرنے کا ایک نقشہ ہے۔ خدا پاک ہے تو پاک سے لینے کے لیے اپنے آپ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے خزانوں سے چیزوں کے راستے سے کچھ نہیں ملتا، بلکہ خدا سے لینے کے لیے پاک کرنے والے عمل کے راستے سے انسان کو سب کچھ ملتا ہے۔ خدا سے نماز کے عمل کے راستے سے لینے کے لیے صرف وضو اور غسل سے پاکی کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کو سب سے پہلے شرک سے پاک ہونا ہوگا، اور شرک سے پاکی توکل یعنی خدا کی ذات اور اس کی بات پر بھروسہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ پھر اللہ اور رسول کی محبت اسے پوری طرح پاک کر دیتی ہے۔ شہوت کسے کہتے ہیں؟ کہ چیزوں سے ضرورت پورا کرنے کا نام شہوت ہے۔ چیزیں کیا ہیں؟ اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت میں اس کو بتلایا ہے
کہ قل ان کان آباؤکم و ابواؤکم، اور رسول سے زیادہ محبوب، اگر یہ چیزیں تم کو اللہ اور رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا۔ انسان کی محبت ان چیزوں سے دور ہو جائے اور اللہ کی محبت غالب ہو جائے تو یہ انسان پاک ہے۔ یوں فرمایا انسان آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ انسان کے اندر سے جیسے جیسے خواہشات اور چیزوں کی محبت نکلتی جاتی ہے، ایمان کی تکمیل ہوتی جاتی ہے۔ جب محبت کے مقام تک یہ پہنچ جائے گا تو خواہشات اور چیزوں کی محبت نکل کر اللہ اور رسول کی محبت آ جائے گی۔ اگر مرنے سے ایک لمحہ پہلے بھی ایسا ہو گیا تو ایمان آ گیا۔ محبت دل کی چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں محبت وہمی چیز ہے تو اسے کیسے حاصل کیا جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ محبت پیدا کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ محبت کیا چیز ہے؟ جس چیز سے ضرورت پوری ہوتی ہے اس چیز کی محتاجگی کو محبت کہتے ہیں۔ محبت اور محتاجگی ایک ہی چیز کے دو الگ الگ نام ہیں۔ جیسے صحبت کی ضرورت عورت سے پوری ہوتی ہے، بھوک کی ضرورت کھانے سے پوری ہوتی ہے، اور کپڑے کی ضرورت مال سے پوری ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو عورت، کھانے اور مال سے محبت ہوتی ہے، پر حقیقت میں یہ ساری چیزیں اللہ کے دینے سے ملتی ہیں۔ لہذا ان میں سے جب کسی چیز کی ضرورت پڑے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل کر کے یہ چیزیں اللہ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، لہذا تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں پہناؤں، لہذا تم مجھ سے کپڑے مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ چونکہ ہمیں اللہ سے ملتا ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے ہمیں نہ اللہ سے محبت ہے اور نہ رسول سے محبت ہے، بلکہ باپ، بیٹے، بھائی، عورتیں، خاندان، مال، تجارت اور مکان سے اسی لیے محبت ہے کیونکہ انہی چیزوں سے اس کو اپنی ضرورتیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کی محتاجگی سے نکلو۔ محبت پیدا ہونے کا سبب خواہشات کو قربان کر کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ روزے کے احکامات اسی لیے ہیں کہ کھانے پینے کا شوق نکل کر اللہ اور رسول کی محبت آئے۔ نماز، حج اور زکوٰۃ کے سارے احکامات اسی لیے ہیں تاکہ مال، گھر، خاندان، وطن اور ملک کی محبت آدمی کے اندر سے نکل جائے۔ تم یہ محنت اتنی کرو کہ ان سب چیزوں کی محبت اندر سے نکل جائے۔ آدمی جب اللہ کے راستے میں نکل گیا تو خواہشات کے نقشے سے باہر آ گیا، مگر خواہشات والا دل ابھی اس کے ساتھ ہے۔ اب شیطان کوشش یہ کرے گا کہ خواہش پر استعمال ہو، اس لیے وہ اچھے اچھے کھانے کے پکانے کی رائے دے گا، مسجد میں ایک جگہ مقرر کر دے گا کہ میں یہاں سوؤں گا اور یہاں نماز پڑھوں گا، لیکن ایسا کرنے سے کئی نقصان ہے۔ مسجد میں جگہ مقرر کرنے پر اس جگہ کو اپنا حق کی آدمی سمجھنے لگے گا، اگر وہاں کوئی دوسرا بیٹھ جائے تو اسے ہٹانے لگے گا کہ میں یہاں بیٹھتا ہوں اور میں یہاں لیٹتا ہوں، اور اس سے لڑائی کی شروعات ہو سکتی ہے۔ ساری مسجد سارے نمازیوں کے لیے ہے، جو یہاں پہلے آ کر بیٹھ جائیں وہ وہیں پر نماز پڑھے گا۔ اس لیے شیطان پہلے یہ کوشش کرتا ہے کہ خواہش کے نقشے سے اسے نہ نکلنے دے، لیکن جب ہمت کر کے یہ انسان
نکل آتا ہے تو یہ جہاں جاتا ہے شیطان اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی خواہشیں اس کے سامنے رکھتا ہے۔ ایک بات اور سمجھ لو کہ انسان خواہش پر چلنے سے کیوں ناپاک ہو جاتا ہے؟ خواہش پر چلنے سے انسان اس لیے ناپاک ہو جاتا ہے کیونکہ انسان کا جسم منی کے ناپاک قطرے سے بنا ہے، اور 2 دفعہ پیشاب کے راستے سے یہ نکلا ہے، تو اب جب بھی وہ جسم کی خواہش کو پورا کرے گا بس ناپاک ہو جائے گا۔ انسان خوشبودار سے خوشبودار کھانے کھا لے تو کھانا بدبودار بن کر نکلے گا اور اس کو ناپاک کر دے گا، کیونکہ ہمارا ذہن حقیقت کی طرف نہیں جاتا ہے، اس لیے ہمارے سامنے صرف شکل اور صورت ہے کہ ایک امیر آدمی کو ایک عورت سے محبت ہو گئی، وہ عورت بہت پاک باز اور خوبصورت تھی، اس نے عورت پر دباؤ ڈالا کہ شام کو میں تیرے پاس تیرے گھر پر اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے آؤں گا۔ یہ سن کر اس عورت نے اس وقت خوب جلاب لیا، جس کی وجہ سے صبح سے شام تک اسے دست آتے رہے اور وہ اسے مٹکے میں جمع کرتی رہی۔ شام تک اس کے گالوں پر جھریاں پڑ گئیں، چہرے کی ساری خوبصورتی ختم ہو گئی، چہرہ ایسا ہو گیا جیسے مرنے والی ہو۔ جب شام کو اس کا عاشق آیا تو اس کے چہرے کی بدصورتی دیکھ کر کہ یہ مرنے والوں جیسا چہرہ، تو وہ بدک کر واپس جانے لگا، کیونکہ اس کی محبت کی حقیقت اب اس پر ظاہر ہو گئی تھی۔ عورت نے اس کو روکنا چاہا پر وہ نہ رکا، تو عورت نے کہا کہ یہ مٹکا لیتے جاؤ۔ اس نے پوچھا کہ اس مٹکے میں کیا ہے؟ عورت نے کہا اس میں وہی ہے جس پر تم کل تک مرا کرتے تھے۔ اس لیے انسان تو بالکل گندا ہے، اس کے اندر سے نکلنے والے تقاضے انسان کی ناپاکی کا سبب بن جاتے ہیں، پر اللہ جل شانہ کے حکم کی تکمیل اس کو پاک بنا دیتی ہے۔ جیسے حکم ہے کہ نماز سے پہلے اگر پیشاب پاخانہ زور سے لگا ہو تو پہلے پیشاب پاخانہ کر لو، لہذا اب اس کا پیشاب پاخانے کو جانا حکم کی تکمیل پر ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر پاکی پیدا ہو رہی ہے۔ اس لیے پیشاب پاخانہ، سونا جاگنا اور کمانا کھانا اپنی مرضی پر مت کرو، بلکہ اللہ کے حکموں والی زندگی کے ساتھ اللہ کی مرضی پر ان کاموں کو کرو، تو یہ تمہیں پاک کرنے والا بن جائے گا۔ لیکن اس کے لیے تمہیں علم حاصل کرنا پڑے گا۔ علم حاصل کرنا یا پوچھ کر چلنا کہ اللہ کی مرضی پر اپنی زندگی کو اللہ کے دھیان کے ساتھ اس طرح چلانا کہ اللہ کا غیر سامنے نہ ہو۔ اللہ کا غیر کون ہے؟ سب سے بڑا اللہ کا غیر خود اپنا وجود ہے، وہی تو ہر چیز سے حکم پر جڑتا ہے۔ اللہ کی منشا و مرضی پر چلنے سے سب سے بڑا مقابلہ اپنے وجود کا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے نسبت بدلو کہ جسم کی ضرورتیں اپنی مرضی پر پورا نہ کرو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی منشا و مرضی پر پوری کرو۔ لا الہ الا اللہ نسبت بدلنے کا نام ہے۔ پیشاب پاخانے کے 36 آداب ہیں۔ یہ آداب کیوں ہیں؟ یہ آداب اس لیے ہیں تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی منشا و مرضی پر ہمیں اپنی زندگی کو چلانا آ جائے۔ جس طرح اللہ نے اپنی مرضی سے ہمارے سر سے لے کر پیر تک کی شکل منی کے گندے قطرے سے بنائی اور پیشاب پاخانے کے گندے عمل کو آداب بتلا کر اچھا بنا دیا، پاکی کے لیے ہم نے جو مٹی یا پانی استعمال کیا، یہ مٹی یا پانی ہماری پاکی کا ذریعہ نہ بنا،
بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی منشا و مرضی پر ہمارا استعمال ہونا یہ پاکی کا ذریعہ بنا ہے۔ اس لیے ہم اپنی ہر حاجت اور ضرورت پوری کرنے کے وقت یہ معلوم کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کی منشا و مرضی کیا ہے، اور پھر ہم اس پر استعمال ہوں۔ نماز کا کیا مقصد ہے؟ نماز کا مقصد یہ ہے کہ جسم کا استعمال اللہ اور اس کے رسول کی منشا و مرضی پر استعمال ہو۔ مال کمانا ہے تو پہلے کمائی کا صحیح طریقہ پتا کرو۔ کمائی کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو کمائیوں سے نا امید ہو جاؤ کہ ہم جہاں کے اوپر کمانے جا رہے ہیں وہاں پر جانے سے پیسہ نہیں ملے گا، بلکہ اللہ کے دینے سے پیسہ ملے گا۔ اب وہاں کے اوپر جانے کے بعد صحیح طریقے سے اللہ کے احکامات کے اوپر جو پیسہ کمایا جائے گا تو وہ پیسہ پاک ہے۔ اب ہم اس پاک مال کو خرچ کرنے سے پہلے اس کو پاک کرو۔ کیسے؟ زکوٰۃ ادا کر کے۔ زکوٰۃ ادا کر دینے کے بعد مال بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ پر یہ یاد رکھنا کہ ضرور زکوٰۃ نکالنے سے مال پاک نہیں ہوتا ہے، بلکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کیسے ہوگی؟ زکوٰۃ ادا ہوگی مستحق کے پاس جا کر دینے سے، کہ تمہارے جاننے والوں میں کسی کے پاس اگر کھانے کو نہیں ہے، کسی کے پاس اگر کپڑے نہیں ہیں، ان تک جا کر ان کی ضرورتوں کے پورا کرنے میں زکوٰۃ ادا ہوگی۔ خدا نے ناپاک کرنے والے خواہشات کے دائرے میں احکامات دے کر اسے پاک کر دیا۔ اس لیے خواہش کے غلام بن کر نہ چلو، بلکہ اللہ کی مرضی اور منشا پر اپنی ضرورتوں کو پورا کرو۔ اس سے ہماری ضرورتیں بھی پوری ہوں گی اور اللہ کا حکم بھی نہ ٹوٹے گا۔ گھر کی خواہش کیسے نکلے گی؟ اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلو اور گھر کے احکامات سیکھ کر آؤ۔ نکلو گے تبھی یہ ذہن بنے گا۔ اپنی ضرورتوں کو اپنی مرضی پر پورا کرنے کے کیا نقصان ہے، اور اللہ کی مرضی پر اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ پھر یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ کی مرضی پر اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے سے اللہ نے ضرورتوں کو پاک تو کر دیا، لیکن اس کو بڑی چیز قرار نہیں دیا، زندہ رہنے کو بڑی چیز قرار نہیں دیا، بلکہ شہید ہونے کو بڑی چیز قرار دیا ہے کہ خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی سارے گناہ معاف ہو گئے۔ تو باقی قطروں میں کتنا ملے گا؟ جنت کے کتنے درجات بڑھیں گے؟ اسی طرح روزے کا مہینہ آیا تو روزہ بڑا حکم ہے اور کھانا یہ چھوٹا حکم ہے۔ اگر کھانے کو روزے کے ساتھ جوڑ سکو تو جوڑ لو، اور اگر نہ جوڑ سکو تو کھانا چھوٹے گا، روزہ نہیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے میں بھی اللہ نے اپنی منشا اور مرضی بتلا کر انہیں پاک کر دیا۔ مگر یہ چھوٹی چیز ہے اور چھوٹی ہی رہے گی۔ بہت سے ایسے احکامات ہیں جن میں پاک خواہش کو بھی چھوڑنا پڑے گا، کہ عبادت کے سارے احکامات اور خدا کی راہ میں جان و مال کے خرچ کے احکامات، یہ احکامات بہت بڑے ہیں۔ جب ان کا وقت آ جائے تو پاک خواہش کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ دیکھنا یہ پڑے گا کہ کس وقت کون تقاضا زیادہ ضروری ہے۔ صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال لے کر آتے تو آپ بعض کا مال تو قبول فرما لیتے اور بعض کا مال ان کے منہ پر مار دیتے کہ اتنا دو گے تو کل کو دوسروں سے مانگتے پھرو گے۔ اس لیے ہر ایک کو سارا مال خرچ کر دینا صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اگر سارا مال خرچ کر کے دل کو مزہ ملتا ہو تو سارا خرچ کرو،
اور اگر سارا خرچ کر کے روتے پھرنے کا خطرہ ہے تو اتنا ہی خرچ کرو جتنا ضروری ہے۔ اگر ابو بکر صدیق والی حالت آ گئی تو سارا مال خرچ کر دو، ورنہ پھر بعد میں دوسروں سے سوال کر کے اللہ کی ناشکری کرو گے۔ حقیقت کے اعتبار سے مقدار سے تو پوری جان و پورا مال ہے، مگر اس کے یہ معنی بھی نہیں ہے کہ اس مقصد کے لیے ہم لاکھوں کے کمانے میں لگ جائیں۔ ابھی جتنا ہے اتنا لگاؤ، جب اللہ لاکھوں دیں گے تو لاکھوں لگانا۔ بیوی بچوں کی خبرگیری بھی ضروری ہے، لیکن ضرورت پوری کرنے کے اعتبار سے، نہ کہ ان کی خواہش پوری کرنے میں۔ آج 1 لاکھ کماتے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ کے لیے کیسے خرچ کروں کیونکہ میرا خرچ 1.25 لاکھ کا ہے۔ ارے کس نے تمہیں اجازت دی ہے کہ بیوی بچوں پر 1.25 لاکھ خرچ کرو؟ اللہ کے حکم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنا جی چاہے کماؤ اور جیسے چاہے کماؤ اور جیسے چاہے مکان بناؤ اور جتنا چاہے بیوی بچوں پر خرچ کرو، پھر جو بچے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ارے جب بچے گا ہی نہیں تو خرچ کیا کرو گے کہ اپنی آخرت پر خرچ کرنے کی نوبت ہی نہیں۔ تو یہ بڑے بڑے احکامات جن سے تم میں بڑی پاکی آئے گی، جس پاکی کی وجہ سے قوموں میں اور ملکوں میں پاکی آئے گی، جس سے اجتماعی پاکی کے دروازے کھلیں گے، تمہارے اندر سے ناکامیاں ناپاکیاں تب نکلیں گی جب ان احکامات کو نمبر 1 پر لاؤ گے۔ جب تم ایسا کرو گے تو اللہ دوسروں کے لیے اطاعت کے دروازے کھولیں گے۔ ایسی محنت کو لانے کے لیے پہلے تمہیں بہت سے احکامات خود پورے کرنے پڑیں گے۔ اطاعت کے احکامات، اخلاص کے احکامات اور ذکر کے احکامات، ان میں سے کوئی بھی حکم چھوٹا نہیں ہے۔ جب تم انفرادی اور اجتماعی محنت کو ہر حال میں کرو گے تو تمہاری دعاؤں سے بہتوں کو ہدایت ملے گی۔ امت کو تم نہیں پلٹ سکتے، امت کو خدا ہی پلٹیں گے مگر دعاؤں سے۔ لیکن تمہاری دعا قبول ہوگی پوری محنت کے بعد۔ لہذا اب ہر چیز پہلے خود سیکھنے کی بن گئی، اس لیے پوری دنیا کو اپنی محنت کا میدان بنا لو۔ ساری محنت کے ساتھ جب دعوت دو گے تو سب کو ہدایت ملے گی۔ صرف نظر آنے والوں پر محنت کرو گے تو ساری ہدایت دیر میں ملے گی، اور ساری دنیا کو جب محنت کا میدان بنا کر ساری محنت کرو گے تو غیر مسلم بھی اسلام سے نوازا جائے گا۔ ان کو مسلمان تم نہیں بناؤ گے بلکہ تمہاری دعاؤں پر اللہ انہیں مسلمان بنائیں گے۔ سب کچھ تمہیں نہیں کرنا ہے، بس تمہیں صرف اتنا کرنا ہے جتنا بتلایا جا رہا ہے۔ اب بتلاؤ اس کے لیے کون کون تیار ہے؟